نے کیا آپس میں طے کر لیا کہ جب ہم یہ لفظ بولیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگی، اس کو کہتے ہیں اصطلاح۔ جی جی ٹھیک، اس علم والوں نے یہ وہ ٹرم مقرر کر لی۔ جی اچھا اچھا ٹھیک ہے، بڑی خوشی ہوئی، اللہ برکت۔ جی جی کیونکہ لائبریری میں ایک دوست نے یہ سوال کیے تھے، میں نے کہا یار مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، مجھے تو یہ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ صحیفہ صاحب کا تھے۔ جی ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے۔ مولانا پتہ نہیں وہ سوال ہم چھوڑ دیتے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے تو یہ ایک اور سوال ہے۔ یہ میرے اور میرے پارٹنر کی دکان میں پانی آ گیا ہے، بارش کے پانی کی رنگت مٹی کی سی تھی، کھانے کی چیزیں تو ہم نے ضائع کر دیں، تاہم لفافے اور سٹیکرز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کا کیا کریں۔ سٹیکر لفافے کے باہر لگتے ہیں، یاد رہے ہماری مالی حالت زیادہ مستحکم نہیں، میرا حصہ دار کہتا ہے کہ سٹیکر کو ضائع نہ کیا جائے۔ یہ میرے خیال میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر ہم بیچ دیں تو وہ عیب والی چیز ہوگی شاید، تو بارش کا پانی لگ گیا کیا چیزیں ہیں جو جس کے بارے میں سٹیکر وغیرہ، مطلب کوئی دکان تھی تو اس میں کوئی پانی کھانے والی چیزیں تو ضائع ہو گئی پانی کی وجہ سے، لیکن وہ کچھ چیزیں ہیں کہ وہ تھوڑی سی اوپر سے خراب ہوئی ہیں، لیکن ہمارا حصہ دار کہتا ہے کہ یہ بھی چونکہ عیب دار ہو گئی ہیں ان کو ضائع کر دیا جائے۔ نہیں اگر تو اس کو آپ دھو سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جانتے ہیں دھوئے ہوئے ہیں اور آپ بیچتے ہیں اور لوگ بھی خریدتے ہیں، تو ضائع نہ کریں ان کو۔ کیا ہو گیا، پانی لگ گیا بارش کا، اس سے کچھ نہیں بگڑا، بارش کا پانی کوئی پلید نہیں۔ وہ اسٹیکر مولانا صاحب وہ تھوڑا سا پھر وہ اس کی چپک جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب پانی لگا، وہ تو بیچنے والے یا خریدنے والے دیکھیں، مگر صرف ایسا ہے کہ بارش کا پانی چھو گیا، اگر یہ خیال ہے نا کہ اس سے وہ ناپاک ہو گیا، پلید ہو گیا، تو یہ کوئی بات نہیں۔ جی مولانا صاحب یہ اعتدال کے بارے میں پچھلے اصل میں وہ صاحب تھے کوئی یہاں آئے، دین میں کتنی آسانی اور یسر ہے کہ بازاروں میں جو کیچڑ ہے، بے شک یہ مولانا نذیر صاحب کہہ رہے اس میں گندگی ملی ہوتی ہے، پانی اس میں سے آدمی گزرے، کپڑوں پر چھینٹے پڑے دوسرے، یہ سب نے پاک شمار ہوا، اللہ نے معافی دی۔ اس کو کہتے ہیں وہ پلیدیاں جس سے اللہ نے درگزر کی، کہ یہ اگر ہم تنگ کریں کہ تم دھوتے پھرو تو دنیا تو تنگ ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ یہ کیچڑ اور اسی طرح یہ پانی سب معافی، اس کا گٹر وغیرہ کو چھوڑیں، ایسی باتیں نہیں۔ تنہا گٹر جو ہوتے ہیں یہ بازاروں میں اور جو پانی بارش کا مل رہا، یہ نہیں کہ وہ پلید نہیں، پلید ہے نجاست معاف ہونا، معاف درگزر کر دی، کوئی بات نہیں۔ اور دوسری فیصلہ آباد کے لیے کوئی اسپیشل حکم بھی ہونا چاہیے جی، اسپیشل اس میں تو سب طرف گٹر ہی گٹر ہیں، اور موٹر سائیکل پہ بھی جائیں تو بچتے نہیں، تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہمارے لیے۔ یہ مولانا امام مالک نے اللہ ان پر رحم کرے کیسے سوچا کہ جو ماں ہے یا کھلانے والی ہے بچے کو ہر وقت دایا وغیرہ رکھی، اس کے کپڑوں پر پیشاب اور پاخانہ بھی لگا ہوا نا بچے کو، اور معافی کہ کوئی دھونے کی ضرورت نہیں، نمازیں پڑھ کی۔ اگر یہ تنگ کریں کہ وہ دھوتی رہے، یا نماز چھوڑ دے گی غریب، یا سردیوں میں ٹھٹر کر مر جائے۔ انہوں نے کہا جس نے بائی چانس اٹھایا نا کوئی بچہ وغیرہ، وہ دھوتا پھرے اور چھینٹے مارتا پھرے، جس کا کام ہی ہر وقت اس کو سنبھالنا، اس کو کہتے ہیں کہ قیاس جلی سے نس کی تخصیص کر رہا۔ لفظ بے شک دین میں کچھ ہو، جب انسانی عقل بتا رہا، دین بتا رہا کہ اس میں تنگی ہے، تنگی کو ختم کر۔ مولانا آپ کے مسائل میں بھی پچھلے دنوں میں آیا تھا تو میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو آپ نے یہ نیل پالش کو جائز قرار دیا کہ یہ نیل پالش، یا علماء اس کو حرام کہہ دے وہ ٹھیک ہے بات، عورتیں استعمال نہ کریں، اور اگر کہتے ہیں چڑھ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کیا اس کو اتارتی پھر ہر وضو کے بعد؟ نہیں مولانا وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک طے چڑھ جاتی ہے اس کے اوپر، طے چڑھ جاتی ہے، بیسک طے چڑھ جائے، آٹا جمع ہوا یہاں کہاں آتا کہ دو، اگر آٹا ہی لگ جائے ناخنوں کو سخت ہو، کہیں دین میں وہ کہتے ہیں دھونا ضروری ہے ناخن کو، کوئی دھونا ناخنوں کا کہیں ذکر نہیں، یہ ذکر ہے کہ ہاتھ دھو۔ اگر کوئی آدمی سے آپ کہیں کہ ہاتھ دھوا کھانا کھانے کے لیے، وہ دھوا ہے نیل پالش والی یا آٹا لگی والی، تو آپ کہیں گے کہ نہیں جس نے ہاتھ دھوتی ہے؟ یہ تو علامہ یوسف الختوی سیدھی سی بات، حکم تو اتنا ہی کہ ہاتھ دھو لو۔ جب دھو لیا سب نے مانا کہ واقعی وہ ہاتھ دھوئے، بے شک آٹا جمع ہوا ہو، نیل پالش ہو، یا کہیں ابھی اس نے ہاتھ نہیں دھویا۔ نہیں آپ نے یہ کھرچنے کی بات کہ ناخن دھوئیں، ناخن کا حکم تو ہاتھ دھو، بس ہاتھ دھو رہی، اسی لیے یہ مزدور وغیرہ مولانا جو کام کرتے کتنا جمع ہوا ہوتا ہے ان کے اوپر۔ اچھا یہ پہلے فتویٰ کس نے دیا تھا؟
کہ یہ بیچارے دو ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے اور تیل جمع ہوا ہوتا اور کیا جمع ہوتا. ہمارے سلف صالحین میں سے بعض نے فتویٰ دیا ہے کون سا یہ والا کہ یہ مولانا عبداللہ روپی رحمۃ اللہ نے دیا. اچھا میں نے علامہ یوسف کلکتوی وہ بھی اسی کے قائل تھے. اللہ تعالیٰ رحمت بالکل یہی یسر اور دین کی وہ بھی یہ کہتے تھے کہ نیل پالش بلکہ ان کا نیل پالش کا کارخانہ تھا. تو وہ چونکہ ہمارے ایک ریلیٹو وہ ہمارے پاس آئے بہت بچپن کی بات ہے ان کو فوت ہوئے بھی 30 سال تو وہ ہمارے خاندان میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے نیل پالش لگا کے عورتیں نماز پڑھیں تو بڑا شور مچا. میں یہاں یہی کہوں گا کہ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے اطلاع دی کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ عورتیں جب غسل جنابت کریں نا تو سر کے بال کھول لیں اور بالکل جڑوں میں پانی پہنچائیں. اب یہ حیض کے لیے تو حکم ہے کہ حیض کے بعد جب نہائے نا واقعی کئی دن پلید رہتی ہیں کھول لیں. غسل جنابت میں نہیں. غسل جنابت میں حضور نے آسانی دی کہ پاک صاف ہیں دونوں صرف ایک حکم شریعت نے لگا دیا کیا کھولنا 3 لب بھرے سر پر ڈالے جائے پانی نیچے یعنی سارے بدن پر یہ فتویٰ انہوں نے کہا نہیں جڑوں تک. تو اماں نے رضی اللہ تعالیٰ عمر عائشہ رضی اللہ سنا تو انہوں نے کہا اس سے بہتر یہ کہ عبداللہ عورتوں کو حکم دے دے کہ وہ سر کے بال مڈا دیں. اس مصیبت میں ڈالنے کی بجائے یہ کہہ دے کہ عورتیں سر مڈا کر رکھیں. کیا یہ لوگ کرتے ہیں؟ میں حضور کے گھر میں نہیں آپ نے یہ مسئلہ فرمایا اور یہ تنگ کرتے ہیں بال کو. وہاں انہوں نے کہا کہ اس سے تو بہتر یہ کہ سر منڈوانے کا حکم دے. تو جو کہتے ہیں نیل پالش کھرچنی اس سے یہ فتویٰ دیں کہ یہ حرام ہے. عورتیں استعمال میں پھر بھی بات کو ہے کر لیں بیچاری اور ہر نماز کے وقت چھریاں ڈھونڈتی پھریں گی یہ کھرچیں بالکل ٹھیک ہے. وضو درست. تو مولانا یہ جو کام ایسے کرتے ہیں نا مزدور ہیں آٹا گوندھ سب سمجھ لیں کوئی بات نہیں ناپاک شے نہ ہو لگی. اب یہاں بھی کئی لوگ مولانا سوال کرتے ہیں کہ اس میں الکوہل ہوتا ہے فلاں. میں کہتا ہوں یار فقہائے محدثین کو دیکھو کہ خمر جو ہے وہ حرام ہے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں. کوئی نہیں بتا سکتا کہ لگا کے جو ٹیکا لگواتے ہیں پھر تمہارا جسم بھی ناپاک ہو گیا نا جی. تو یہ ایسے اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالا جائے؟ حالانکہ المتنطع ان کا مطلب یہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. حرام ہے. وعلیکم السلام جی. ہیلو جی 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 بیٹا جی بول رہے ہیں. نا وہ بہت بوڑھی ہے تو کیا کہتے ہیں ان کے نا بازو کو فریکچر ہوا ہے تو جب وہ وضو کرتی ہیں نا تو اپنا کیا کہتے ہیں نا ٹانگ اور بازو پہ نا سوکھا کپڑا پھیرتی ان کا وضو ہو جاتا ہے. وہ پلستر چڑھا ہوا ہے نا جی. پلستر چڑھا ہوا نہیں کیا کہتے ہیں ہاں جی جی وہ کہتے ہیں کہ وہ مسا جب خشک کپڑا پھیر لیتے ہیں. نہیں خشک کپڑا نہ پھیرے وہ جیسے بچی سر پر ہاتھ پھیرتے نا اس طرح ذرا تھوڑا سا گیلا کر کے نا زیادہ گیلا نہ کرے وہ ہاتھ اوپر پھیر دے پاؤں کے اور جہاں جہاں وہ پٹی باندھی ہوئی ہے وضو ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ خیر کریں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو یہ بھی چھوڑیں بس ٹھیک ہی ٹھیک ہے وضو ان کا نماز پڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ اس تقریب میں بھی انہیں توفیق دے رہا بڑی بات ہے. نہیں کر سکتی تو خیر ہے مسا کر لیں اس کو. مولانا یہ ہمارے ہم مجلس ہیں انہوں نے لکھا کہ آپ کی گفتگو سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ پچھلا ایک سوال ہے لیکن وہ راستے میں رہ جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی بیٹھے جی. میرا ایک سوال ہے کہ ہاتھوں کے نیلز اور پاؤں کے نیلز کتنے دن بعد کاٹنے چاہیے؟ ناخن ہاں جی مردوں یا عورت سب کے لیے نا سب سے بہتر تو میری بہن یہ کہ 7 دن کے بعد نہ وہ کاٹے. یہ تو بہت اچھا ہے. ایک کوشچن اور ہے کہ میرے نہیں ذرا سن لینا اس سے کم یہ ہے کہ وہ 15 دن کے بعد یہ دوسرا نمبر. اور آخری حد جو ہے نا یہ زیر ناف بال بھی مونڈے کر ناخن یہ 40 دن حضور نے توفیق کی کہ 40 دن آخری حد ہے. اس تک بھی نہیں کو کاٹتا تو پھر تو گناہگار ہی ہوگا.